جب یہ آپ فیصلہ شائع کریں گے، معافی مانگیں گے اور اس طرح یہ ہرجانہ ادا کریں گے تو کتنے لوگ آپ کے اوپر یقین کریں گے کہ آپ کتنے سچے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نا، قدم قلم اور قسم یہ سوچ سمجھ کر اٹھانی چاہیے، کیونکہ جب ایک دفعہ یہ اٹھ جائے تو پھر اس کے بعد یہ بندوق سے نکلی گولی کی طرح جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتے، یہ الفاظ واپس نہیں آ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ عادل راجہ، میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، یہ وہی عادل راجہ ہیں جو پاکستان چھوڑ کر انگلینڈ چلے گئے، اور وہاں پر انہوں نے بڑا ایک پہلے ان کے جانے کا ایک ڈرامائی انداز تھا۔ ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے پاکستان کے اندر چھوڑ ڈال دیا کہ شاید ان کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے۔ بڑا ایک منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور منفی پروپیگنڈا کے بعد جناب ان کو جانا ہی منفی پروپیگنڈا کے لیے جاتا ہے۔ کسی کے اوپر بھی الزام لگانا، کسی کے اوپر بھی کسی کی عزت اچھالنا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح کا ایک کیس اس وقت کے حاضر سروس بریگیڈیئر راشد نصر اللہ صاحب جو ہیں، ان کے اوپر انہوں نے ایک الزام لگایا، بڑے بلکہ بے تحاشا الزام لگائے، اور نہ صرف ان کے اوپر بلکہ اداروں کے اوپر بھی بڑے الزامات کی انہوں نے بچھاڑ کی، اور جس کی وجہ سے ان کو پاکستان کے اندر تو بین تھا، لیکن یہاں پر ایک جو خود کو محب وطن کہتے ہیں، یا جن کے بارے میں کہا جائے کہ یہ بڑے ایک محب وطن اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ پاکستان کے لیے جی بہت انہوں نے قربانیاں دی۔ خیر، ایک بھگوڑے انسان کا قربانیوں سے کیا تعلق؟ تو جناب انڈیا کے اگر ہم صورتحال دیکھیں، جب پاکستان نے جو ہے وہ انڈیا کی دھول چٹا دی، خاک میں ملا دیا اس کا غرور، اس کی جو تمام تر کوششیں تھی کہ شاید جناب وہ پتہ نہیں کیا خواب لے کر نکلا تھا، لیکن وہ جانتا نہیں تھا کہ آگے اس کا پالا کس بہادر قوم کے ساتھ ہے، کن بہادر اور ان جری فولادی جوانوں سے ہے جو اس قوم کے محافظ ہیں، جنہوں نے قسم اٹھائی ہے اس ملک کی بقا کے لیے، اس عوام کی حفاظت کے لیے۔ تو جب ان کو دھول چٹائی گئی، ایک بد نسلہ دشمن، ایک آپ کہہ لیں کہ کم ظرف دشمن کو، تو اس وقت بھی عادل راجہ صاحب نے بڑا ایک اس جنگ کو جو ہے وہ کسی اور ہی رخ میں لے کر جانا چاہا۔ بڑے ان کے انٹرویوز اور بڑا اپنے آپ کو ایک انقلابی کی طرح دیکھتے ہیں، لیکن انقلابی جھوٹ کا ایک پروپیگنڈا، جھوٹے الزامات، چاہے وہ ہمارے ادارے ہوں، ہماری عدلیہ ہو، ہمارے جو حکومت ہو، انہوں نے ایک بڑا، اور یہ سب کچھ ایک سیاسی پارٹی سے وابستگی کی بنا پر اور چند ویوز فالوورز کی خاطر جو ہے وہ، کیونکہ ان لوگوں کا کاروبار ویوز کے ذریعے چلتا ہے۔ ویوز آئیں گے تو ظاہری بات ہے پھر ڈالرز آئیں گے، اور اس طرح سے لوگوں کو منفی پروپیگنڈا کیا گیا جیسے کہ شاید یہی لوگ جو ہیں وہ بہترین ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ اتنی آپ کہہ لیں کہ یادداشت کمزور نہیں ہے عوام کی، جن کے گن گاتے تھے ان کا بھی دور عوام نے دیکھا، اور کیونکہ بہترین فیصلہ کرنے کی طاقت عوام کی ہے۔ یہ عادل راجہ صاحب کی ایک تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتائی۔ انہوں نے الزامات لگائے، اور 9 ایسے الزامات تھے جن کی بنا پر بریگیڈیئر راشد نصر اللہ صاحب ہیں انہیں برطانیہ کی ایک عدالت کے اندر جو ہے وہ لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد وہی ایک جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہے، کوئی سر نہیں ہے، جھوٹ یہاں سے پکڑا وہاں سے پکڑا بول دیا، اور اس کے بعد اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی جھوٹ کی بنا پر پاکستان کے اندر تو ان کو جو ہے وہ بین کیا گیا، اور پھر یہاں پر ان کا ایک جو ہے بڑا ایک آزادی اظہار رائے کے لیے انہوں نے بڑی باتیں کی کہ شاید ان کا جناب یہ اس طرح کے بد مزاج اور بد زبان شخص ہیں کہ اپنے جو ساتھی تھے ان کے، جو پاکستان کے کچھ بڑا ایک دوسرے کے حمایت میں بھی آتے تھے، لیکن پھر جب دیکھا حقیقت جو ہے وہ آئینہ دکھایا جائے تو وہ تسلیم نہیں ہوتا، وہ سچ جو ہے وہ ثابت ہضم نہیں ہوتا، تو یہی صورتحال کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ اور پھر کچھ اپنے ہی ساتھیوں سے ان کی ہوئی، پھر ان کے خلاف ان کی ذاتی زندگی پر جو ہے وہ حملہ شروع کر دیے گئے۔ اسی طرح بات کر رہے تھے بریگیڈیئر راشد نصر اللہ صاحب کی۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر راشد نصر اللہ صاحب جب ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، اور انہوں نے پھر برطانیہ کی عدالت کے اندر حد کی عزت کا ایک دعویٰ دائر کیا، یہ کیس چلنے کے بعد مختلف سماعتیں ہیں وہ ہوئی، اور پھر یہ ہوا کیا کہ جھوٹے ثابت ہوئے۔
یہ جو خود کو سب سے سچا اور بڑا پاک صاف اور محب وطن انقلابی جو ٹرمز ان کو لگی کہ ان کے اوپر سوٹ کریں گی ان کو لے کر وہ نکلے اور ایک وویلا میں چاہ دیا اور پھر بڑی بڑی باتیں اور اس طرح کے دعوے جیسے ایک بگوڑا شخص کر کیا سکتا ہے. جب ایک آرمی سے بھاگا ہوا شخص ایک پاک ادارے سے بھاگا ہوا شخص اور کیا کر سکتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ جناب وہی پاک صاف ہے اور باقی سب گندے ہیں تو اس کا پھر وہ بھاگتے نہیں ہوتے بلکہ ایک بگوڑا شخص تھا. اس نے جب اپنی اس بزدلی کو چھپانا چاہا اداروں کے اوپر الزامات لگا دیے جو بعد میں ثابت بھی نہیں کر سکا. ایک بیان داغنا یا کسی بھی طرح آج سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کسی کے اوپر الزامات لگا سکتے ہیں جس طرح مرضی چاہیں الزامات لگائیں لیکن اتنا بھی جو پرسنلی لینا پتہ نہیں. بات کر رہے تھے کہ بریگیڈیئر راشد نصر اللہ صاحب کی الزامات لگائے ایک الٹے ناموں سے اور ایک اس طرح کی جیسے کوئی ایک ذاتی پرسنلی دشمنی نہیں ہے وہ نکال رہے ہیں. اچھا بریگیڈیئر راشد نصر اللہ صاحب جو ہے برطانیہ میں کیس دائر کیا. کیس دائر کرنے کے بعد سماعتیں ہوئی. سماعتوں کے بعد جناب پھر جھوٹا شخص جو تھا وہ آپ کہہ لیں کہ عالمی سطح پر بھی اس کو جھوٹا قرار دے دیا گیا اور تقریباً 3.5 لاکھ پاؤنڈ یہ کوئی 12 کروڑ روپیہ پاکستانی بنتا ہے. یہ جناب جب عدالت نے فیصلہ سنایا کہ تمام الزامات غلط ہیں اور واقعی راشد نصر اللہ صاحب کی عزت کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ان کی شہرت کو نقصان پہنچا تو یہ جناب 50,000 پاؤنڈ اس وقت عدالت نے ہرجانے کے طور پر حکم دیا کہ یہ جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے بریگیڈیئر راشد نصر اللہ صاحب کو. اور اس کے بعد پھر بڑا ایک مزیدار جو عدالتی کارروائی کے دوران اخراجات ہوئے عدالت نے 3 لاکھ پاؤنڈ وہ بھی ادا کرنے کے حوالے سے جناب حکم جاری کیا کہ یہ بھی ادا کیے جائیں گے اور ٹوٹل جو ہے وہ 3.5 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ جو ایک ٹیکہ کہہ لیں. ٹیکہ کیا جس طرح کی کمائی تھی ویسے ہی لگے گی. آپ نے لوگوں کی عزتیں اچھال کے جو ہے وہ پیسے بنائے تھے تو آپ کے پاس ٹکنی تو نہیں تھی. وہ 3.5 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ ادا کرنے ہیں بریگیڈیئر ریٹائر راشد نصر اللہ صاحب کو. اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر اس تمام فیصلے کا خلاصہ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے وہ شائع کیا جائے گا اور ایک معافی کی ویڈیو بھی چلائی جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی جائے گی کہ جناب غلطی ہو گئی. اب اندازہ لگا لیں ان یوٹیوبرز کا جو آپ کہہ لیں بڑا نام ایک آپ اس ادارے سے وابستہ تھے. ہزاروں اختلافات ہوں گے آپ کو ہم یہ نہیں کہتے یا ہزاروں شکایتیں ہوں گی ہزاروں ایسے جو ہمارے جوان ہیں لیکن جس ادارے سے آپ نکلے ہیں بلکہ آپ خیر نکلے نہیں ہیں آپ تو بھاگے ہیں دوڑے ہیں وہاں سے ایک بھاگ کر نکلے ہیں تو اس کی عزت اس کی بقا دیکھیں کہ وہ پورے ملک کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ادارے کی ضمانت ہے لیکن آپ نے اس کی عزت اچھالنے کی کوشش کی. آج جب یہ آپ فیصلہ شائع کریں گے معافی مانگیں گے اور اس طرح یہ ہرجانہ ادا کریں گے تو کتنے لوگ آپ کے اوپر یقین کریں گے کہ آپ کتنے سچے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا قدم قلم اور قسم یہ سوچ سمجھ کر اٹھانی چاہیے کیونکہ جب ایک دفعہ یہ اٹھ جائے تو پھر اس کے بعد یہ بندوق سے نکلی گولی کی طرح جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتے. یہ الفاظ واپس نہیں آ سکتے یہ الزامات واپس نہیں آ سکتے لیکن کم از کم آپ کی سچائی آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کا اندازہ جو ہے اس عوام کو آپ کے ہی فالوورز ہیں کہ جن کو ہو گیا ہوگا کہ آپ کتنے سچے ہیں کتنے جھوٹے ہیں. تو خدا را ان اداروں کی حفاظت جنہوں نے حفاظت کرنی ہے نا ان کی عزت کی حفاظت آپ نے کرنی ہے لیکن آپ ایک بگوڑا شخص اس چیز کو کیا جانے کہ کسی کی عزت اور کیا ہے. ویسے تو آپ ایک فلاسفر بنتے ہیں اور بننے کی کوشش کرتے ہیں بنتے نہیں بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں. کوئی میں نے ان کی بات کروں تو ان کے ولاگز ان کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے کہ ایک بات انہوں نے شمال سے پکڑی جنوب چھوڑی جنوب سے جناب پکڑنے کی بجائے پھر اس بات کو مغرب سے جا کے پکڑا اور اس طرح جوڑ توڑ کے ایک اپنا ہی منجن بیچ کے نکل گئے. اور ویسے فالوورز جو ہے جو آپ کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن میرا خیال ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ صرف اور صرف انتشار پھیلانے کی ایک لوگوں کی عزتیں اچھالنے کے علاوہ آپ کی کوئی اتنی خاص خدمات نہیں ہے اس ملک کے لیے.
کیونکہ ایک بھگوڑا شخص جو ہے وہ کوئی خدمات نہیں کر سکتا، اور جو پاکستان کی افواج ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، وہ دن رات محنت کرتے ہیں، وہ بھاگتے نہیں ہیں، وہ جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اس ملک کی بقا کے لیے۔ تو ایک بھگوڑا شخص، بھگوڑا بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں بھگوڑے اور بھاگے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔